بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت اور طلب خیر کے اعمال اس وقت بڑھ جاتے تھے جس وقت آپ جبریل امین سے ملتے تھے، اور رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حضرت جبریل امین سے ملاقات کرتے تھے۔ جب جبریل امین سے ملاقات کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ لوگوں کے اندر چیزوں کو بانٹتے تھے اور خیر اور نیک اعمال کرتے تھے۔ اور جب جبریل امین آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور بھی کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیحین میں ہے، شیخین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رمضان کے اندر کیسے ہوتا تھا۔ عام دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر خرچ کرتے تھے، لوگوں کو صدقہ دیا کرتے تھے۔ کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ کوئی مال آیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس نے رات بھی گزاری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مال ملتا تو آپ اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی کا اظہار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً لوگوں کو عنایت کیا کرتے تھے، لوگوں کو دیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے اندر آپ کا یہ دینا کثرت پر مبنی ہوتا تھا۔ بلکہ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی شخص نے اگر اسلام کے متعلق کوئی سوال کیا تو آپ نے اس کا لازمی طور پر جواب دیا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند بکریاں دیں، جا کر وہ ان بکریوں کو پہاڑوں پر جا کر چرائے۔ وہ شخص اتنا خوش ہوا، جا کر اپنی قوم، قبیلے اور خاندان سے کہنے لگا کہ لوگوں اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اتنا مال عطا کرتے ہیں کہ پھر اس مال کی ادائیگی کے بعد، اس مال کی عطا کے بعد انسان کو کسی قسم کے فاقے کا خوف نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر عمل کریں۔ ہمیں بھی عام دنوں کے اندر جہاں پر ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، رمضان کے اندر ہمیں اور دینا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر آپ کو چاہیے کہ لوگوں کی حاجات کو پورا کریں، تلاش کریں کہ کس کی کیا حاجت ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کریں۔ کیوں؟ جب آپ اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا کریں گے تو وہ شخص خوش ہو کر آپ کے لیے رمضان کے اندر دعا گو ہوگا، وہ آپ کو دعا دے گا، وہ آپ سے خوش ہوگا، اور جس نے اللہ کی مخلوق کو خوش کیا تو اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ رمضان آتا تو مساکین کو کھانا کھلانے میں کثرت کرتے تھے، کثرت کے ساتھ مساکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور یہ سنت ہمیں بھی، یہ طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے، اس طریقے پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے
کیوں؟ سلف صالحین کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح فقراء کی امداد کرنا اور ان کی ضروریات اور حاجت کو پورا کرنا امام اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اسلام کی سنتوں میں سے ہے۔ یعنی جو شخص یہ کام کرے گا گویا کہ اسلام کے راستے پر وہ چلے گا۔ اسلام یہی تو سکھلاتا ہے، اسلام یہی تو بتلاتا ہے کہ مساکین کا خیال رکھو، ہمسایوں کا خیال رکھو، اور جن کے پاس کھانا نہیں ہے انہیں کھانا دو۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اس ماہ میں عمومی صدقہ بھی کیجیے، اپنے مال سے فرضی زکوٰۃ بھی نکالیے، فطرانہ بھی آپ نکالیں گے، اس کے باوجود کثرت کے ساتھ خیر والے کام بھی کیجیے۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کم از کم کسی اور شخص کا بوجھ تو اٹھا سکتے ہیں جو اپنے بوجھ اٹھانے سے بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور بوجھ اٹھانے سے وہ شخص قاصر ہے، آپ اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی کا بوجھ اٹھانا بھی تو صدقہ ہے، راستے سے چیز ہٹانا بھی تو صدقہ ہے۔ کثرت کے ساتھ نیک اعمال کیجیے۔ یہ رمضان ہو سکتا ہے پھر ہماری زندگی میں نہ آئے، لیکن یہ رمضان اگر ہماری زندگی میں آیا ہے تو ہم اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل کے اندر ایسی شمع جلائے، ایسا چراغ جلائے جو کہ ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا کر دے کہ یتیموں، مساکینوں، محتاجوں اور مظلوموں کا ہم ساتھ دیں، اور جن کی کوئی حاجت ہے ہم ان کی حاجت حتی الامکان پوری کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم اس طریق سے اور اس سنت سے راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔